الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد اللہ تعالی نے یہ ارادہ فرمایا کہ وہ مختلف مصلحتوں کی بنیاد پر اور محض اپنے ارادے اور خوشی سے بغیر کسی مجبوری کے یہ کائنات تخلیق فرمائے. اور اللہ تعالی کو اس کے اس فعل پر کوئی مجبور کرتا اور یہ کہتا کہ اللہ اس کائنات کو پیدا کر یا نہ کر، کسی کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں تھا. نہ ہی اس وقت میں کوئی وقت تھا اور نہ کوئی ایسا خلا اور اسپیس تھی، اور اس کو تصور کرنا بھی محال ہے کہ کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پہ جگہ بھی نہ ہو اور وقت بھی نہ ہو. ہم سب لوگ جن زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں ان میں وقت کی زنجیر ہے، اور کوئی آدمی بھی ٹائم سے نکل جائے یہ ممکن نہیں ہے. اللہ اس کا ایک نمونہ لوگوں کو خواب میں دکھاتا ہے کہ لوگوں کی روح خواب میں ٹائم سے آزاد ہو جاتی ہے. تو خواب تو دیکھ رہا ہے 2012 میں اور دیکھ رہا ہے 1980 کی چیزیں. خواب تو دیکھ رہا ہے 2012 میں اور دادا کو دیکھتا ہے جبکہ ان کا انتقال 1940 میں ہو گیا. تو اس آدمی کی روح اس وقت میں سفر کرتی ہے، اس آدمی کی روح جگہ میں سفر کرتی ہے، وہ خود یہاں ہے اور خواب میں نہ جانے کس ملک کی سیر کرتا ہے. الغرض انسان ٹائم اینڈ اسپیس سے نکل جائے. یہ ایسی چیزیں معجزات اور کرامات میں ہوتی ہیں، یا خواب اس کا نمونہ ہے، وگرنہ عملاً انسان کے لیے سوچنا بھی محال ہے کہ کوئی ایسا زمانہ جس میں زمانہ نہیں تھا اور کوئی ایسی جگہ جب جگہ تھی ہی نہیں. اللہ تعالی نے ٹائم کو، وقت کو پیدا فرمایا، اور اللہ نے اس زمانے میں مکان کو، جگہ کو، اسپیس کو پیدا کیا، اور اللہ کی ذات نے اس چیز کو بنا کر پھر یہ طے فرما دیا کہ وہ اس کائنات میں پہلے 2 دن میں زمین پیدا کرے گا. چنانچہ بادل ہوا اور بادل کا سایہ ہوا. سایہ اس وقت بنتا ہے جب روشنی رک جائے، اور روشنی اس وقت کہاں سے آئی؟ اللہ نے فرمایا کہ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں
خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا، وجعل الظلمات والنور، اور اندھیروں کو اور روشنی کو بنایا۔ موت زندگی کی طرح مستقل ایک چیز ہے، اس لیے موت عدم حیات کا نام نہیں کہ زندگی کے نہ ہونے کو موت سے تعبیر کریں، اور اندھیرا مستقل ایک چیز ہے، لائٹ اور روشنی کے گم ہو جانے کا نام اندھیرا نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول، اس کائنات کی تخلیق سے پہلے اللہ کہاں تھا؟ اور یہ مشکل ترین احادیث میں ہے جس کے ڈانڈے جا کر فلسفے سے ملتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بادلوں کے سائے میں، بڑی مشکل حدیث ہے۔ اور پھر اللہ نے 2 دن میں اس زمین کو پیدا کیا، پھر خدا کہتا ہے کہ وَجَعَلَ أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ، اور 4 دن گزرے تو ہم نے اس زمین میں طاقتیں رکھی۔ جیسے آج لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کائنات کیسے بنی، ایسے ہی زمانہ سابق میں بھی لوگوں کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا تھا اور دریافت کرتے تھے کہ یہ کائنات کیسے بنی، ان ستاروں میں کیا ہو رہا ہے، زندگی کا وجود اس زمین کے علاوہ کہیں پایا جاتا ہے یا نہیں، اور ہم ان سیاروں میں جھانک کر دیکھیں کہ وہاں نظام کیا چل رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ باتیں پوچھی گئیں تو آپ نے ان سوالات کے جوابات ارشاد فرمائے، اور آپ نے کہا جس طرح زندگی کا وجود تمہاری اس دنیا میں ہے اور جگہ بھی زندگی کا وجود ہے، وہاں بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں جیسے تمہارے یہاں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں، البتہ اللہ نے ان زمینوں کے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی مجھے آخری نبی بنا کر بھیجا۔ اب ان جگہوں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کیسے پہنچی اب تک کچھ پتا نہیں، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کے اثرات کیا ہیں، اور عین ممکن ہے کہ انسان جب اس 4th ڈائمینشن سے نکلے اور 5th اور 6th پہ کہیں پہنچے تو شاید وہ زندگی کا وجود کہیں پائے، مگر آپ نے اصولی بات فرما دی کہ وہاں بھی زندگی ہے اور وہاں بھی ایک سلسلہ جاری ہے۔ اور اللہ نے اسی لیے فرمایا کہ 2 دن میں ہم نے زمین کو پیدا کیا اور 2 دن میں ہم نے اس کی قوتیں رکھی، سواء للسائلین، پوچھنے والوں کے سوال کا جواب یہ۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ باقی 2 دن ہفتے کے ہم نے آسمان کی طرف توجہ کی اور آسمان بن گئے، اور اللہ نے فرمایا کہ لوگوں کو بتاؤ کہ یہ 6 دن میں کائنات بنی، 7واں دن جو تھا وہ کیا تھا؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ کل یوم ہوا فی شان، لوگوں اللہ کا کوئی دن بیکار نہیں ہے، ہر دن اللہ کو نئے سے نیا کام۔ قرآن پاک کی آیات سمجھ نہیں آتی جب تک کہ کوئی آدمی بائبل کو نہ پڑھے، تورات اور انجیل پڑھی ہوئی ہو، پھر جا کر پتہ چلتا ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ پر اور فرماتے ہیں کہ ہم نے 6 دن میں یہ سب کچھ پیدا کیا، وما مسنا من لغوب، اور لوگوں ہم تھکے نہیں۔ تو عرض کر سکتا ہوتا تو عرض کرتا کہ جناب یہ کہا کس نے کہ آپ تھک گئے؟ اگر کوئی مانتا ہے کہ اللہ تھک جاتا ہے تو وہ اللہ پر عقیدے میں نقص ڈالتا ہے، اسے اللہ کی ذات کی خبر ہی نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تأخذوا سنة ولا نوم، نہ نیند اللہ کو آتی ہے نہ اونگ اللہ کو آتی ہے،
اللہ نے کیوں فرمایا کہ وما مسنا من لغوب، اور ہم تھکے نہیں؟ اس لیے کہ بائبل جہاں سے شروع ہوتی ہے تورات، اس کے پہلے صفحے پہ لکھا ہے یہی جو قرآن کہتا ہے کہ 6 دن میں ہم نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور 7th ڈے جب آیا تو اللہ تھک گیا تھا، اس نے آرام کیا۔ جب تورات میں 6 دن جو تھے ان کو کہا گیا قرآن کے مطابق، تو اس میں تو کسی اللہ نے کہیں کچھ نہیں تبصرہ فرمایا، لیکن وہ جو کہا گیا تھا کہ اللہ تھک گیا اور اس نے آرام کیا، اللہ نے آیت نازل کر دی اور اللہ نے کہا ما مسنا من لغوب، اور ہم تھکے نہیں۔ بالکل خاموشی سے اس کا رد کر دیا۔ یہ نہیں کہا کہ تورات میں ہمارے متعلق یہ الزام ہے، یہ چیز ہے، بس خاموشی سے چل پڑے آگے، اور کہا کہ اللہ نے 6 دن میں یہ زمین و آسمان پیدا کیے، اور پھر وہ عرش کی طرف متوجہ ہوا، اور اللہ نے عرش جیسی عظیم مخلوق پیدا کی۔ اللہ کا عرش جس میں قوت ہے، طاقت ہے، جو حص رکھتا ہے، وہ کوئی ایسی بلڈنگ نہیں ہے جسے پتھر گارے سے تعمیر کر دیا گیا ہو، بلکہ عرش میں اتنی طاقت اور قوت ہے کہ دنیا میں جو کام ہوتے ہیں اللہ کا عرش اس کو محسوس کرتا ہے۔ کبھی ایسے نہیں ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنازے میں گئے ہوں اور آپ نے اپنے پاؤں کے پنجوں پر چلاؤ، لیکن حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا جنازہ جب آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پنجوں پر چل رہے تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ بات کبھی دیکھی نہیں گئی، تو آپ نے فرمایا سعد کے جنازے میں اللہ نے اتنے فرشتے بھیجے ہیں کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میرا پاؤں فرشتوں کے پاؤں پر نہ آئے۔ اور آپ نے فرمایا تم کیا جانو سعد کی موت کو، جب اس کی روح اللہ کے عرش کے پاس پہنچی، احتز له عرش الرحمان، اللہ کا عرش خوشی سے جھوم اٹھا کہ کتنی بات، کتنی نیک روح آئی۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ من حولہ، اور جو اللہ کے فرشتے اور پاک ارواح اللہ کے عرش کے گرد رہتی ہیں، وہ تمہارے لیے دعا مانگتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی تعریف کرو اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھو، اور آپ نے کہا تمہارے جملے اوپر اٹھائے جاتے ہیں حتیٰ کہ وہ اللہ کے عرش کے گرد چلے جاتے ہیں، اور تم میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ خدا کے عرش کے سامنے اس کا ذکر کیا جائے اور اس کے کلمات یہ جملے کہیں کہ ہمیں فلاں آدمی نے پڑھا ہے اور ہم اللہ کے عرش کے پاس پہنچ گئے۔ اسی لیے رسالت کی تعظیم ہے، اسی لیے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے، اسی لیے ان کا ادب ہے کہ انہوں نے اللہ کی راہ دکھائی۔ اگر انبیاء علیہ السلام اللہ کی راہ نہ دکھاتے، ہمارے پاس کوئی ذریعہ تھا ہی نہیں اللہ تک پہنچنے کا۔ انسان کے پاس لے دے کر ایک عقل رہ جاتی، عقل کی بنیاد پر وہ اللہ کو درکنار اپنی زندگی کے فیصلے درست نہ کر سکتا، اسے پتہ ہی نہ چلتا کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، رشتے کیا ہیں، رشتوں کا تقدس کیا ہے، کچھ خبر نہ ہوتی۔ مرد مرد ہوتا اور عورت عورت ہوتی، گوشت گائے اور سور سب کا برابر ہوتا، کوئی تمیز کے لیے پیمانہ نہیں تھا۔ رسالت وہ پیمانہ ہے جو اللہ نے احسان فرمایا، دنیا میں بھیجا، اور انبیاء علیہ السلام نے سکھایا کہ یہ بڑا ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ اسی لیے رسول کی تعظیم جن لوگوں نے سمجھی، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے ایک ایک ادا کا حق ادا کیا۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ نے ان پر کتنا بڑا احسان کیا۔ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ ساری زندگی جنگوں میں رہے۔ اس زمانے میں بھی جب عہد رسالت تھا، اس زمانے میں بھی جب خلافت راشدہ تھی، اور اس زمانے میں بھی جب ان کی اپنی خلافت قائم ہوئی، محمد ابن حنفیہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے جو کسی اور خاتون سے تھے،
انہیں بار بار بھیجتے تھے اور فرماتے تھے آگے لڑو، فرماتے تھے فلاں جگہ پہ جا کر لڑو، فلاں جگہ پہ جا کر حملہ کرو. اور سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما اٹھاتے تھے تلوار، امیر المومنین رضی اللہ عنہ منع کر دیتے تھے، فرماتے تھے پیچھے جاؤ. پھر حسن آگے بڑھے، فرمایا حسن پیچھے جاؤ. حسین رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، انہوں نے کہا پیچھے جاؤ. یہاں تک کہ ان کے مخالفین نے کہنا شروع کیا کہ محمد علی تمہیں ہی بھیجتا ہے، حسن کو کیوں نہیں بھیجتا، حسین کو کیوں نہیں بھیجتا، انہیں کیوں چھپا کے رکھا ہے، تمہیں ہی کیوں بھیجتا ہے. محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے مجھے اتنا سوئچ کر دیا ان کافروں نے کہ میں پلٹا اور میں نے والد سے آ کے کہا کہ لوگ تانے دیتے ہیں اور کہتے ہیں محمد کو ہی آگے بھیجتے ہیں، حسن کو بھیجیں، حسین کو بھیجیں، اوروں کو بھیجیں، ان کو نہیں بھیجتے، ان کو اپنے نیچے پروں سے جیسے محفوظ رکھا جاتا ہے ایسے رکھتے ہیں اور تمہیں بھیجتے ہیں. میں کیا جواب دوں؟ تو فرمایا محمد اس لیے تمہیں بھیجتا ہوں کہ تم میرے بیٹے ہو، میری اولاد ہو، میرے فرزند ہو، اور انہیں اس لیے بچاتا ہوں کہ وہ رسول کی اولاد. یہ ہے محبت کہ ان کی ماں صاحبزادی صاحبہ، ان کا تعلق کہیں اور بھیجتا ہے اور تم میرے بیٹے ہو. یہ صحابہ رضی اللہ عنہ کو جو اتنی محبت تھی وہ جانتے تھے کہ اللہ نے کرم فرمایا، اللہ نے اس کائنات میں سب سے بڑا سلسلہ انسانوں کی ہدایت کا یہ رسالت ہی رکھا. اسی لیے خدا نے پھر یہ چاہا کہ اس کائنات میں وہ تخلیق کرے، اور تخلیق اس نے کی زندگی کی، اور اس نے سب سے پہلی چیز کیا بنائی؟ اللہ نے سب سے پہلی چیز قلم کو بنایا. اللہ نے قلم کے ذریعے عقل انسانوں کو دی، قلم کے ذریعے علم دیا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں آتا ہے فرمایا اول ما خلق اللہ العقل، اللہ نے عقل کو پیدا کیا سب سے پہلے. اور ایک جگہ آتا ہے کہ اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں کو ہم محسوس کر سکتے ہیں ان میں قلم کو اولیت حاصل ہے، اور جو چیزیں محض ہم سوچ سکتے ہیں اس میں عقل کو ترجیح حاصل ہے. اور اللہ نے پھر جذبات کو پیدا کرنا شروع کیا، اللہ نے حیا کو پیدا کیا اور کام تمہیں دنیا میں بھیجیں گے. اللہ نے رحمت کو پیدا کیا اور کام تمہیں دنیا میں بھیجیں گے. اللہ نے حسد کو پیدا کیا اور فرمایا تم بھی دنیا میں جاؤ گے. پھر اللہ تعالیٰ نے فقر و فاقہ کو پیدا کیا اور اللہ نے کہا تم بھی دنیا میں جاؤ گے. ایمان کو پیدا کیا اور کہا تم بھی دنیا میں جاؤ گے. ایک ایک چیز پیدا کر کے اللہ نے کہا تم سب کو بھیجنا ہے. اور پھر قلم بولی اور قلم نے کہا کہ اے میرے رب میں کیا کروں؟ تو اللہ نے کہا لکھ. اور اس نے کہا میں کیا لکھوں؟ اللہ نے کہا لوح محفوظ میں چل اور لکھ میرے بندوں کی تقدیروں کو. اور وہ بچہ جو آخری اس کائنات میں پیدا ہوگا کبھی، اس کی تقدیر بھی اللہ نے لکھوا دی. اللہ نے اپنا علم کھول دیا اور اللہ نے کہا میرے علم کے مطابق فلاں تن میں فلاں آدمی فلاں جگہ یہ کام کرے گا. اور اس نے لوگوں کی تقدیریں لکھی. اللہ نے کھڑا کیا، لائن اپ کیا. اور دو چیزوں کو اللہ نے پیچھے کھڑا کیا تھا، وہ بھاگی اور آگے آ گئی. اللہ نے ایمان کو پہلی صف میں رکھا اور کفر کو پیچھے رکھا. اور اللہ نے غنا، دولت مندی، ضروریات زندگی، رزق اس کو آگے رکھا اور فقر و فاقہ کو پیچھے رکھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد کو پیچھے رکھا. اور اسی طرح اللہ نے رش کرنی کو آگے رکھا، تقدیر کو آگے رکھا. حسد پیچھے سے دوڑا اور آپ نے فرمایا وہ تقدیر سے آگے بڑھ گیا. اللہ نے اپنا ہاتھ اس پہ مارا اور اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کا ہاتھ کیسا ہے. اللہ نے کہا پیچھے چلا جا.
اور تو ہماری تقدیر کے آگے مت کھڑا ہو. اور پھر فقر و فاقہ آگے آیا اور وہ لوگوں کے پیسے سے بڑھنے لگا، غالب آنے لگا، اور اللہ نے فقر کو مارا اور کہا پیچھے چلا جا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اگر حسد کو اپنے دستے مبارک کے پیچھے نہ کر دیتا تو حاسد آدمی کی سازشوں سے لوگوں کی تقدیریں بدل جاتی. اور اگر اللہ فقر و فاقہ کو پیچھے نہ کر دیتا تو آپ نے فرمایا کہ تم مسلمان دیکھتے ہو یہ بھی مسلمان نہ رہتے، فقر انہیں کفر تک لے جاتا. قادل فقر یکون کفرن، یہ غربت کفر سے آگے بڑھ گئی تھی، اللہ نے اسے پیچھے کر دی. یہ ساری چیزیں پیدا فرما اور طلب فرمایا رحمت کو، اور کہا ہم دنیا میں تمہیں بھیج رہے ہیں. اس نے کہا میرے رب دنیا میں نہ بھیج، لوگ مجھ سے کام نہیں لیں گے. اللہ نے کہا کیا اتنا کافی نہیں ہے کہ میں نے تجھے اپنے نام رحمان سے پیدا کیا ہے، اور جو تجھ سے کام نہیں لے گا ہم اسے کاٹ کر جہنم میں پھینک دیں گے، اور جو تجھ سے کام لے گا رحمت سے اسے بڑھائیں گے. اور رحمت اٹھی اور اس نے اللہ تعالی کی کمر پکڑ لی. پکوا بھر لیا. خالص اردو میں ترجمہ کریں تو اللہ سے چمٹ گئی اور کہا مجھے نہ بھیج، دنیا میں مجھ سے لوگ کام نہیں لیں گے. اللہ ہی جانتا ہے اس کی کمر کیسی ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا کر اس نے اپنے دونوں ہاتھ خدا کی کمر پہ ڈال دیے اور کہا نہ بھیج، لوگ مجھ سے کام نہیں لیں گے. اللہ نے فرمایا جو نہیں لے گا ہم نبٹ لیں گے اس سے. اور فرشتوں کو کہا میری اس رحمت کو ذبح کرو. اور اس کائنات میں جتنے انسان، جانور، فرشتے، جو کچھ بھی ہے ان پر اس رحمت کو تقسیم کرنا ہر ایک کا حصہ اس میں لگے گا. اور آپ نے فرمایا تم دیکھتے ہو مرغی زندہ اپنا پنجہ رکھتا ہے اور پھر ایک دم سے چوزے سے ہٹا لیتی ہے، یہ اس رحمت کا ہی اثر ہے کہ اس کے بچے کو تکلیف نہ ہو. یہ اس رحمت کا ہی اثر ہے کہ باپ ماں 27-30 سال کی عمر، جوانی بھرپور، شدید نیند، کوئی اٹھا کر دیکھے تو ممکن ہے مار ڈالے اس کو. بچہ روتا ہے اور چپ کر کے اٹھ جاتا ہے، تنگ ہوتا ہے، تکلیف اٹھاتی ہے ماں، اس کے باوجود دودھ پلا دیتی ہے. محبت ہے، یہ اس رحمت کا اثر ہے. اور اللہ نے کہا فرشتوں سے کہ 99 حصے رکھ لو اور یہ میں قیامت کے دن اپنی مخلوق پر رحم کروں. یہ ایک حصہ بھیجا. اور پھر آدم علیہ السلام آئے اور اللہ نے کہا یہ چیزیں تمہاری اولاد میں جائیں گی، یہ تمہارے بچے ہیں جو غریب ہوں گے، یہ تمہارے بچے ہیں جو امیر ہوں گے، یہ تمہارے بچے ہیں جو دولت کی وجہ سے میری نافرمانی کریں گے. اللہ کہتا ہے اسی لیے کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز معاملہ ایسے نہیں ہے لوگوں، ہماری بغاوت زمین پہ ہوتی ہے. کب؟ اللہ نے فرمایا اللہ استغنا، جب ہم سے پیسہ دے دیتے باغی بن جاتا ہے پیسے کی وجہ سے. آدم علیہ السلام نے کہا رب لولا سبیتا، اللہ اگر تو ان سب کو برابر کر دے تو کیا اچھا ہو، کمیونزم آ جائے. لولا سبیتا، اللہ سارے ہی برابر ہو جائیں. اللہ نے فرمایا آدم اس میں بڑی حکمت ہے ہماری. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا. آئندہ انشاءاللہ بات